الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادي إلى آخر الحديث رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتی ہوئی گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں، کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ وہ تیری پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ ایک طویل ترین حدیث ہے اور یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی متفق علیہ روایت ہے۔ گزشتہ درس سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ کی مغفرت انسان کو حاصل ہوتی ہے، یا پیغمبر کے بتلائے ہوئے وہ نسخے جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کی مغفرت کا مستحق ہوتا ہے، ان میں دو اعمال کا تذکرہ گزشتہ کل ہوا تھا۔ اس میں ایک تو یہی تھا کہ شرک سے بچے، توحید پر قائم رہے، اور دوسرے یہ کہ حسد سے بچے، کینہ اور بغض سے بچے۔ تو ان دو اعمال پر اللہ کی طرف سے مغفرت ہو رہی ہے۔ اس حدیث سے ایک تیسری قسم کا عمل معلوم ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ کو یاد کرنے والے نیک لوگوں کی مجلس کا انسان انتخاب کرے اور ان کے ساتھ بیٹھے۔ اب اللہ کی یاد وہ ذکر سے بھی ہوتی ہے، تلاوت سے بھی ہوتی ہے، نماز سے بھی ہوتی ہے، یعنی نیک لوگوں کی صحبت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ اس پر بھی بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے وہ گناہ اور وہ برے افعال جن کو انسان اپنی کوشش کے باوجود چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے اثر سے اس سے وہ بڑے پکے قسم کے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے نیک صحبت کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو تلاش کیا جائے۔ فرشتے ان کو گھیرتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔
اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. جب اللہ کی رحمت ہو، فرشتے گھیرے، سکینہ اترے تو مغفرت کیوں نہیں؟ اللہ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.